السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا اعلان 27 فروری مزار قائد کراچی سے شروع ہوگا جو اسلام آباد پر جا کر ختم ہوگا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں، یہ مطالبہ بھی کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے غیر جانبدار رہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی بہت اہم پریس کانفرنس تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بہت اہم بیان، وزیر اعظم پاکستان سابقہ حکمرانوں نے سڑکوں کا 1000 ارب چرا لیا، ماضی میں ترقی صرف لاہور تک محدود تھی۔ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی جو انہوں نے تسلیم کی اور کہا وہ یہ کہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے احتساب کا نہ ہونا ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اگر کوئی ناکامی ہے تو احتساب کا نہ ہونا ہے، اور خاص طور پر لانگ مارچ یا نون لیگ کی قیادت کے جو بیانات آ رہے ہیں یا اپوزیشن کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے حکومت کو گرانے کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ ہوگا، اس پر انہوں نے کہا کہ ان کرپشن زدہ پارٹیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ بار بار جو بات کی جاتی ہے کہ لانگ مارچ 23 کو پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے، تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے لاہور میں یہ کہا کہ اب ہم 27 فروری کو شروع کریں گے اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ، اور وہ لانگ مارچ کا اختتام ہوگا اسلام آباد میں۔ مزار قائد کراچی سے شروع ہو کر اسلام آباد کی جانب کو جائیں گے، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے، بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ملک میں فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں اس گورنمنٹ سے نجات کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں اور ادارے سارے غیر جانبدار رہیں۔ اب صورتحال جو ہے بڑی سنگین ہے، کیونکہ اپوزیشن ویسے تو منتشر ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں الگ لانگ مارچ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں 23 مارچ کو، جبکہ پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے وہ 27 فروری سے لانگ مارچ کی تاریخ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں پارٹیاں اس بات پر بھی مزید ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوا، اسکروٹنی کمیٹی جو سامنے آئی ہے اور جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیس تھا وہ بھی ظاہر آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، تو اس کے بعد مزید یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جی فوری طور پر عمران خان صاحب مستعفی ہو جائیں وزیر اعظم پاکستان، اور فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی شازیہ صوبیہ صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کو جوائن کیا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی عظمیٰ صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہیں گے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ لانگ مارچ کراچی سے ہم شروع کر رہے ہیں، 27 فروری کو اسلام آباد تک جائے گا، تو اس 27 سے لانگ مارچ کا اعلان، جبکہ پی ڈی ایم کے میں جو شامل جماعتیں ہیں اپوزیشن کی انہوں نے 23 مارچ کا آلریڈی کہا ہوا ہے اور اسلام آباد پہنچیں گی وہ پارٹیاں، تو یہ اکٹھا نہیں کیا، آپ الگ سولو فلائٹ لی آپ نے، اسی کیا خاص وجہ ہے؟ تھینک یو علی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے الگ جب ہم لوگ پی ڈی ایم کا حصہ تھے یا نہیں بھی ہیں، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اس گورنمنٹ کو نااہل اور ناکام گورنمنٹ جو ہے ان کو ہم ٹف ٹائم دیں گے، چاہے ہمیں اکیلے سڑکوں پہ آنا پڑے یا کسی پلیٹ فارم کے تھرو آنا پڑے۔ تو ہم تو ویلکم کریں گے اگر پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ اسی ریلی میں شامل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ اپنے مارچ کو لے کے اسلام آباد پہنچیں گے، اور عوام کے جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اگر ہمیں اکیلے بھی نکلنا پڑا تو ہم ضرور سڑکوں پہ آئیں گے۔ اچھا، دوسرا آج آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ اچھا، ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ جمہوری اگر دور ہے تو ابھی 3.5 سال ہوئے اس حکومت کو، اور آپ لوگ ابھی سے مطالبہ شروع کر دیا شفاف انتخابات کا۔ دیکھیے الیکشن کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے تو ہم بہت پہلے سے یہ بات کر رہے تھے، جب یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے جو 100 ڈیز کا مینڈیٹ لے کر آئی تھی، یا جو 90 ڈیز میں انہوں نے کرپشن ختم کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان کی نااہلی جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، جب ان کے 6 مہینے کے اندر ان کے فائنانس منسٹر جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جا کے اور پھر واپس آتے ہی وہ فارغ کر دیے گئے تھے، تو ان کی نااہلی آپ کے سامنے ہے۔ ان کی نااہلی میں آپ کو کس طرح سے بتا سکتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ان کے جو وسیم اکرم پلس جو ہے ان کے سربراہی میں 9 آئی جی چینج ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ چیف سیکرٹری ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں، ایف بی آر کے چیئرمین کتنے چینج ہو چکے ہیں، اور کس چیزوں کی میں آپ کو اچھا نہیں، یہ درست ہے آپ کی بات شازیہ صاحبہ، یہ بات تو درست ہے، لیکن ہم نے
جی ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ان سے نہیں چل سکتی. نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں نا, جو پنجاب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, عثمان بردار اور وسیم اکرم پلس, اس کے حوالے سے آج بھی عمران خان صاحب مزید ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہوں. دیکھیں یہ مرر امیج ہے نا, نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے. تو جیسے یہ اپنے آپ سے مطمئن ہے ویسے ان سے مطمئن ہے. تو مرر امیج ہے. تو اس لیے جب بندہ خود اتنا کمپیٹنٹ ہو, کام کرنے والا ہو, تو اس کو دوسرے میں کوئی چیز نظر آتی ہے نا. جب وہ خود ہی کام نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کے کیے گئے منصوبے جو ہیں ان پہ ربن کاٹ رہے ہیں, ان پہ تختیاں لگا رہے ہیں, تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. تو ہم نے تو بہت پہلے, جبکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور حکومت ایک ساتھ نہیں چل سکتے, یا نیب چلے گا یا حکومت چلے گی. نہ تو ان سے نیب چلی نہ ان سے حکومت چلی. تو اب یہ چیزیں تو اب یہ کنٹروورشل بناتے رہیں گے, آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے اور دوسروں کو الزام تراشی کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے, چاہے یہ کنٹینر پہ ہو چاہے یہ حکومت میں ہو. یہ جب تک الزام تراشیاں کریں گے, یہ یا سوشل میڈیا یوز کریں گے یا میڈیا کو اپنا بندی بنا کے یہ کام کروائیں گے, تو یہ بہت اچھے ہیں. لیکن وہی میڈیا جن کو 126 دن کے لائیو کنسرٹ پہ لائیو وہ کوریج دے رہی تھی, تو وہ میڈیا اب برا بن گیا ہے. جو چینل ان کے لیے حقائق بتا رہا ہے تو وہ برا ہے, اس کو بین کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان سے نہیں چل سکتی ہیں. اچھا, ان سے نہیں چل رہا, اس پہ میں پوچھ لیتا ہوں. عظمیٰ کاردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عظمیٰ کاردار صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, اور وہ 23 تاریخ کو تو پی ڈی ایم والے آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے 27 کو کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو اب کیا ہوگا؟ اب ایک طرف تو کہا جا رہا ہے جی شاید حکومت کے گھبرانے کے دن آ چکے ہیں. کیا ایسا ہے واقعی ان کے لانگ مارچ سے حکومت کو خطرہ؟ جی بہت شکریہ علی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ان کے اوپر اتنا خوف ہے طاری ہے عمران خان کا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے قابو میں کریں سچویشن. پہلے دن سے جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ان کے خلاف نااہل نہ سلیکٹڈ یہ وہ کہانیاں شروع کر دی ہیں. کبھی ایک ڈیٹ, کبھی دوسری, کبھی تیسری, کبھی چوتھی. اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ نہ پی ڈی ایم رہا نہ ان کی کوئی ڈیٹ جو بروئے کار آئی. تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ ہمارے لیے تو کوئی تھریٹ نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, یہ جو مرضی کریں, چاہے وہ 27 کو نکلیں چاہے وہ 23 کو نکلیں. ہم اپنے اس وقت پوری طریقے سے ہم ملک کو ہم نے ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہوا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل جا رہی ہے. کووڈ کے باوجود آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اکانومی شٹر ہوئی, لیکن پاکستان کی اکانومی کا گروتھ ریٹ جو ہے ابھی بھی 4+ ہے, اور یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے. تو یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی ہیں. اب یہ خواہش ہے جو مرضی ہے. اب دیکھیں نا, اب پیپلز پارٹی کا میں کیا ان کو کہوں, یہ نیشنل پارٹی تھی, سمٹ کے صرف سندھ میں رہ گئی ہے. تو پہلے تو اس بات کا جواب دینا کہ آپ کو عوام نے کیوں ریجیکٹ کر دیا ہے پاکستان. آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے؟ شادی صاحبہ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ریجیکٹ کر دیا پیپلز پارٹی کو, اس لیے باقی صوبوں میں نظر نہیں آ رہے. دیکھیں علی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ عظمیٰ صاحبہ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ ان کو واقعی اگر اپوزیشن کی اتنا ڈر نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا گریں گے آپ خود, ہم نہیں گرائیں گے آپ کو اپنی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے. تو وہ ان کے دن شروع ہو چکے ہیں, دن گنے جا چکے ہیں, وہ ابھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہے ہیں. تو اب ان کو گھبرانا چاہیے. میں کہتی ہوں نا کہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب ہر دوسرے دن ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, لیکن میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے گھبرانا ہے. اور دوسری بات, ریجیکٹ کرنے کی بات انہوں نے کی ہے. آپ مجھے علی, آپ میڈیا پرسن ہیں, اور میڈیا پرسن میں سمجھتی ہوں کہ بہت قابل احترام ہوتے ہیں اور وہ بہت ہوم ورک کر کے آتے ہیں. تو آپ لوگوں کی نالج میں ہوگا کہ جتنے بھی پاکستان میں, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوئے ہوں بائی الیکشن, اس میں پی ٹی آئی 12 ضمنی الیکشن جی, جس میں سے 10 اگر ہاری ہے پی ٹی آئی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن, اس کے بعد ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کے پی میں, آپ دیکھ لیں کہ ریجیکشن کس کو ملی ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عوام کا فیصلہ تھا
اور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اچھا یہ بات جو آپ کر رہی ہیں جی علی مجھے ذرا موقع دیں. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ کو جنا دیا ہے ان کو بولے دیکھیں عثمان صاحبہ آپ نے اگر میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پوچھا تھا ریجیکٹ کرنے کا, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریجیکٹ کون ہوا ہے, اور جو ریجیکٹ ہوتے ہیں نا وہی ان کی ہی چیخیں نکلتی ہیں اس طرح سے جو غلط کام کر کے آگے آتے. آپ مجھے علی اتنا بتا دیں کہ 2017, 2018, 2019 میں جو پرائم منسٹر 8 لاکھ روپے جو ہے وہ ٹیکس 1 لاکھ روپے ٹیکس بھرتا تھا, وہ فوراً سے اتنے یہ تو بڑا سوال ہے, یہ اس کا جواب جو ہے عثمان قائدہ صاحب دینا چاہیں گے. آپ 2017 میں عمران خان صاحب نے 1,03,000 ٹیکس دیا, 2018 میں 2 لاکھ اور 2019 میں وزیر اعظم بننے کے بعد 98 لاکھ ٹیکس دیا ہے. تو ظاہر ہے اس لیے بڑا سوال اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے کہ جناب آخر عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایسا کیا کاروبار شروع کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے پیسے ان کے پاس آئے کہ انہوں نے 98 لاکھ ٹیکس دیا. یہ تو آپ دیکھیں اب ان کے سارے ویب سائٹ پہ ڈسپلے ہو جائے گا تو آپ کو خود ہی اس کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. کوئی ٹھکی چھپی بات تو نہیں ہے, وہ آپ دیکھ لیں گے. لیکن صادق اور امین لوگ جو ہیں نا, صادق اور امین لوگ ویب سائٹ کا انتظار نہیں کرتے ہیں. پنجاب میں آپ کا وجود نہیں ہے, بلوچستان میں آپ کا وجود نہیں ہے, کے پی میں آپ نے 1 سیٹ دی ہے ٹوٹل. تو یہ اس کا تو پہلے جواب دے دینا. اگر یہ دوبارہ دیکھیں, اگر ہم اگر نہیں بھی دیکھیں ہم نے جس طرح سے بھی کام کیا ہے یا جو بھی کیا ہے وہ آپ کو آگے الیکشن میں پتہ چلے گا. اس میں عثمان صاحبہ لیکن یہ بات تو ہے کہ سندھ میں جو انتخابات ہوئے کنٹونمنٹس کے, اس میں تو بڑی اچھی کارکردگی رہی پیپلز پارٹی کی, اور یہاں پر MNA کا انتخاب تھا 249 کا, قادر خان مندوخیل جیت گئے پاکستان پیپلز پارٹی والے ضمنی انتخاب میں. علی ایک چیز میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کراچی کے کنٹونمنٹ بورڈ میں جو عارف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, ان کے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج دیکھیں علی کے پوری جماعتیں, جتنی جماعتیں ہیں وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہی ہیں. جو یہ آگے لوکل گورنمنٹ کے قانون کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کی ہے, کوئی نہیں اس کو ایکسپٹ. سندھ میں جو سندھ کی بات کر رہی ہیں, اچھا اس میں ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے یہ لوکل گورنمنٹ کو بالکل انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو وہ قانون بنا دیا ہے کہ اپنی منمانیاں کریں. سندھ میں یہ بات درست ہے آپ کی عثمان قائدہ صاحبہ. سندھ میں جو ادارے تھے, جو میئر کے اختیارات تھے وہ سلب کر لیے, وہ کافی حد تک پیپلز پارٹی نے. لیکن پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو آپ نے وہ ادارے بے توقیر کر دیے, گھر بھیج دیا تھا, پھر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر پھر وہ بحال ہو کر آئے. لیکن اب پھر وہ بیچارے ابھی 80 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی میں, کل کی خبر تھی یہ, کل لاہور میں انہوں نے شمولیت اختیار کی پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو ایک طرف تو یہ باتیں ہیں کہ سندھ میں جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ پنجاب اور دیگر جو صوبے ہیں اس میں یہی کام جو ہے PTI بھی کر رہی ہے. نہیں, PTI دیکھیں بالکل یہ نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیچھے ہمارا جو سیشن ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا, اس میں ہماری اپوزیشن کے نون لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا جو یہ لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس ہے اس میں ایک کمیٹی بنا دیں اور اس میں مشترکہ طور پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے تو اس کو ریویو بھی کرے اور اس کو فائنلائز کرے. اور وہ اسپیکر صاحب نے اسی وقت کمیٹی بنا دی تھی اور وہ ڈیلی کمیٹی اب مل رہی ہے اور وہ ساری پارٹیز بیٹھ کے مشترکہ طور پہ اس کو ایکٹ میں وہ کنورٹ کرنے کے لیے کوشش ہے. اب یہ معاملہ سندھ میں تو نہیں ہے. نہیں, سندھ میں یہ نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ جب آئی تو پنجاب میں آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا تھا نا, یہ بات تو ریکارڈ پر موجود ہے. پھر وہ سپریم کورٹ تک وہ گئے اور وہاں سے بحال ہوئے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بہتر کریں اس کے جو حلقہ بندیاں تھیں, قوانین تھے, ہم ذرا اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ ہم لوگوں نے کیا. اچھا, ایک طرف تو کارکردگی کی اگر بات کرتے ہیں عثمان قائدہ صاحبہ, تو کینٹونمنٹس کے الیکشن کی جس کی مثال دی جا رہی ہے, آخری جو الیکشن تھے اس میں ظاہر ہے نون لیگ کی کارکردگی پنجاب میں آپ کو بیٹ کیا انہوں نے. سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا.
تو یہ الارمنگ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو یا غربت بے روزگاری ان اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے اب پاپولیرٹی گورنمنٹ کی وہ نہیں رہی، اس لیے اب اپوزیشن جماعتیں آپ کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لیے نکل رہی ہیں، اور جس پر آپ نے عمران خان صاحب آپ کے چیئرمین بھی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کرپشن زدہ پارٹیوں سے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، حالانکہ الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے یہ۔ دیکھیں ہماری سب سے بڑا چیلنج اور ایکچوئل ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے پرائم منسٹر کو بخوبی ہے، اور اس کے لیے پوری طرح سے ہم کوشاں ہیں۔ کچھ اگلے 2-3 مہینے میں دیکھیں گے کہ یہ مہنگائی کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اگر دیکھیں اگر ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پرابلم تو ہمیں ہی ہوگی نا جب 2023 کی الیکشن میں۔ تو ہم اب پوری طریقے سے اس کو کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری آپ کے سامنے جو اس وقت معیشت ہے وہ اچھی خاصی اس کو سنبھالا دیا گیا ہے، یہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ بالکل یہ اس میں کوئی دم خم نہیں تھا، اور یہ ہم ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں لیکن ہم کوئی شاہ خرچیوں میں منی لانڈرنگ کر کے باہر نہیں پیسہ لے جا رہے ہیں، یہ وہی پیسہ ہے جس سے ہم قرضے بھی واپس کر رہے ہیں، اور یہ وہی پیسہ ہے جو ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ شاہدہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ ابھی بات کر رہی ہیں کہ جی ہم تو عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر رہے ہیں اور صرف مہنگائی ایک ایشو رہ گیا ہے، باقی تو حل ہو گئے، اور وہ بھی اگلے 2-3 ماہ میں عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں، یہ بھی عظمیٰ صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ جی وہ صرف مہنگائی ایک ایشو ہے، اس کو ہم حل کر لیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لانگ مارچ سے پہلے اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں علی، اب جو لوگ یا تو میڈیا پہ چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، یا پھر صرف میں ہی ہوتے ہیں، ہواؤں میں ہی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ گندم، چینی، آٹا، کھانے کا تیل، دوائیاں، پیٹرول، بجلی، گیس، بچوں کے جو دودھ اور کھانے کی چیزیں ہیں وہ تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ درست ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں عوام کی ریلیف کہاں پر ہے؟ جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ انہوں نے اسپوکس پرسن اور منسٹر آف انفارمیشن لگا کے رکھے ہیں جو عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں کہ جی اگر مریض 1 لاکھ گاڑیاں جا رہی ہیں ٹورزم کے لیے تو دیکھیں عوام جو ہے وہ خوشحال ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں لے جا سکتا وہ 12,000 یا 18,000 بل پے کر کے کومری گھومنے جائے گا؟ یہ چیزیں سوچنے کی باتیں ہیں، یہ عوام کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے ایلیٹ کلاس کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایلیٹ کلاس سے باہر یہ نہیں آتے۔ ان سے کہیں کہ کبھی آپ گاڑیوں سے، ٹھنڈی جو گاڑیاں ہیں نا ان میں سے نکل کے آپ عوام کے بیچ میں آئیں تو آپ کو پتا چلے کہ ایک وقت کا کھانا، یا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے ایک وقت کی دوائی لینا کتنا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ بات کرتے ہیں، عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، عام لوگوں کا جو مسئلہ ہے، قاعدہ صاحبہ اس پر گورنمنٹ کیوں توجہ نہیں دیتی؟ اس وقت جو ہے نا سب سے مین چیز علی، اس وقت جو مین چیز چل رہی ہے نا وہ گیس کا پرابلم چل رہا ہے۔ گیس بہت بڑا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں، گیس کا پرابلم، بچے اسکول جاتے ہیں بغیر ناشتہ کیے ہوئے۔ یا پھر میں بھی ان کو بات نہ کرنے کا موقع دوں تو پھر میں بھی ان کو کاٹتی رہوں گی۔ نہیں، آپ ایک ایک کر کے بات کر لیں۔ چلیں، شاہجی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے گرمیوں میں بجلی کا مسئلہ تھا، سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہے، اور جو انہوں نے مثالیں دی آٹا، چینی، دال، گھی، سب تمام چیزیں مہنگی ہیں، یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کا جواب دے دیجیے۔ سب سے بڑی جو سہولت جو عوام کو ہم نے پہنچائی ہے وہ صحت کارڈ ہے، پورے کے پی میں 100% کو مل گیا، پنجاب میں بھی اب 100% کو جا رہا ہے۔ 10 لاکھ کا آپ علاج کسی بھی آپ پرائیویٹ یا سرکاری ہسپتال میں کروا سکتے ہیں، یہ سب سے بڑی ایک سرکاری میں تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک انفارمیشن میں آپ کو دے دوں علی، ایک انفارمیشن میں آپ کو دے دوں صحت کارڈ کے حوالے سے، علی ایک انفارمیشن میں صحت کارڈ کے حوالے سے آپ کو دے دوں، صحت کارڈ کے حوالے سے۔ اور جی علی، ان کی میں اگر کچھ چیزیں اوپر جاتی ہیں تو اتنی چیزیں نیچے بھی آتی ہیں۔ ابھی پچھلے بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو پچھلے ہفتے کی آپ رپورٹ دیکھیں، ایل پی جی کے جو سلنڈر ہیں وہ سستے ہوئے ہیں، آپ کے ٹماٹر سستے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ عظمیٰ صاحبہ یہ ہے نا کہ 100 روپے بڑھانے کے بعد آپ اگر اس میں 10 روپے کم کر دیتے ہیں تو 90 روپے تو وہی موجود ہے نا۔ نہیں لیکن دیکھیں کمی تو آئی نا، اوپر تو نہیں گیا۔ جس کو فائدہ پہنچانا تھا وہ تو پھر ہوا 100 روپے فائدہ اس کو۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ نے اب یہ تو نہیں آپ کر سکتے نا کہ 2 سال پہلے والی قیمت تو نہیں آ سکتی ہے نا۔ اچھا، صحت کارڈ کی آپ نے بات کی، یہ جو صحت کارڈ کی آپ بات کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ، یہ سندھ میں نہیں آیا، اس پہ جواب دینا چاہ رہی ہیں شاہجی صاحبہ۔ جی شاہجی صاحبہ، کیا نقصان ہے اس کا صحت کارڈ کا، یا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں علی،
دیکھیں علی، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو کمی کی بات کی ہے نا عظمیٰ صاحبہ نے، اس پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ وہ ایک بندے کی گولی لگنے سے جان چلی گئی تھی، لیکن سب لوگ شکر کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کی آنکھیں بچا لی. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت کارڈ کی جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ 10 لاکھ روپے آپ اس پہ علاج کروا سکتے ہیں ہر بندہ، تو 10 لاکھ روپے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے تو وہ 10 لاکھ روپے ایک بندے کی بیماری، اور وہ بھی اگر آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو آپ کا صحت کارڈ جو ہے وہ ویلڈ ہے، وہ او پی ڈی میں ویلڈ نہیں ہے. نہیں تو پھر وہ سرکاری ہاسپٹل تو بند ہی ہو جائیں گے، پھر سب جگہ 10 لاکھ کے کارڈ سے جا کے نجی ہاسپٹل سے سب علاج کرائیں گے. سرکاری ہاسپٹل میں کیا ہوگا پھر؟ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں صحت کارڈ نہیں چل رہا. میں آپ کو یہاں کی اسلام آباد کی مثال دے رہی ہوں کہ ایک ہاسپٹل ہے جہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کارڈک سرجری کرانے کے لیے گیا تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے، اور وہ سرجن جو ہے وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہوں نے سرجری کی، اور اب وہ ہر او پی ڈی پہ اس پیشنٹ کو، کیونکہ اس کے پاس صحت کارڈ ہے، اس کو ہر دفعہ وہ وزٹ کے لیے اسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بلاتی ہیں تاکہ وہ ان کا علاج کر سکے. یہ تو پھر درست نہیں ہے عظمیٰ صاحبہ، یہ تو بڑی اہم خبر دی ہے شاہدہ صاحبہ نے. یہ اگر اس طرح کا ہے، کمیٹی کی میں ممبر ہوں اور یہ کیس ہم نے خود اس چیز کا ہائی لائٹ کیا ہے. یہ تو پھر جاتی ہے. یہ تو پھر علی بات سر یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے یہ اب آہستہ آہستہ ہی نکلے گا نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو گیا ہے. یہ جن کی انہوں نے نشاندہی کیا ہے، I'm sure کسی ایک کو ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جو اپنی جیبیں گرم کرنے کے چکر میں وہ جا کے ان کو سرکاری سے ان کو نجی میں بھیجا انہوں نے، لیکن ہر طرف ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بھی کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پہ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ہے، بہت لوگ یہاں پہ بھی علاج کروا رہے ہیں. ہمارے بڑے اچھے اچھے ہسپتال ہیں، سرکاری ہسپتال ہیں، ریناؤنڈ ہسپتال ہیں، اور وہاں پہ جاتے ہیں. اب یہ مجھے دیکھیں نا، یہ جو انرجی کا کرائسس ہے یہ پیپلز پارٹی ہمارے گلے ڈال کے گئی ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ؟ بالکل. یہ جو آئی پی پیس کو فرنس آئل سے انہوں نے جو بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے ہمارے گلے کا ہار بنا کے گئے ہیں، ہم تو کیپیسٹی چارجز نہیں اس کے دے سکتے. تیل تو ہم پروڈیوس کرتے نہیں، وہ تو کیپیسٹی سے زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں نا، آپ یوز نہیں کر سک رہے، پیسے دینے پڑیں گے. کس چیز سے بجلی پیدا کر رہے ہیں؟ فرنس آئل سے. سب سے مہنگی بجلی دنیا میں. اچھا یہ بھی قصور جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے. شاہدہ صاحبہ یہ بتا رہی ہیں پیپلز پارٹی والے یہ غلط کام کر رہے ہیں. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، کس طرح کرتے؟ ہم نے ڈیم شروع کیے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے تھا کوئی ڈیمز بنا لیتے، جس طرح انڈیا نے 5000 ڈیمز بنائے. آپ لوگ بنا تو رہے ہیں ڈیم، وہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ اب ہم بنا رہے ہیں لیکن اس میں اب ٹائم لگے گا. لیکن اس وقت تک ہم ان کو یہ ہمیں ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں پھر. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ پورا ان لوگوں نے سسٹم ہی غلط یہ ہے کر کے گئے. سسٹم غلط کیا ہوا ہے. آپ نے شاہدہ صاحبہ اس پہ رپلائی کر دی، پھر بریک کی جانب جانا ہے کہ اب جو مارچ ہو رہا ہے اس پہ ہم کیا سمجھیں کہ 27 فروری سے شروع ہوگا، اسلام آباد آپ پہنچیں گے تو حکومت کا استعفیٰ لے کے ہی واپس آئیں گے، یا وہاں جا کے بس پھر آپ نے صرف وہاں جا کے احتجاج کرنا ہے، اس کے بعد گھروں کو آ جانا ہے؟ دیکھیں علی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکر ہے کہ کرونا کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے. وہ تو شکر ہے کہ ان کی طرف نہیں آیا ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی الزام انہوں نے یہ پچھلی گورنمنٹ میں نہیں ڈالا. اور دوسری بات انہوں نے کی کرپشن کی، دوسری بات انہوں نے کی کرپشن کی. تو علی مجھے یہ بتا دیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہے اس میں ہم پہلے کرپشن میں کہاں پہ تھے اور اب کہاں پر ہیں. بالکل یہ بات تو ہے. کرونا کے فنڈ میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے، کرونا کے فنڈ میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے، یہ تو حقائق ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، شادیہ صوبے صاحبہ. مجھے چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد ایک اور بہت ایشو ہے، بڑا ایک بریک تھرو کراچی کے سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کیا بڑا بریک تھرو ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد کہیں مل جائے گا. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی کی سیاست میں بڑا بریک تھرو، جی بالکل کراچی کی سیاست میں بڑا بریک تھرو ہے. MQM پاکستان کی جانب سے سندھ حکومت کے خلاف سخت موقف مبنی عملی اقدامات اٹھانے پر غور شروع کر دیا ہے. نیا بلدیاتی نظام MQM کا دیگر مہاجر قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ کیا ہے. سندھ سیکریٹریٹ کا گھیراؤ بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دھرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی. مسئلہ
نیا بلدیاتی نظام ہی ہے، یہ پارٹی کی ساکھ ہے، مفاد ہے، عوامی دباؤ ہے، یا صرف سیاست ہے؟ اس پر ہم بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، اس کے علاوہ پاک صدر پارٹی کے سینئر رہنما سید حفیظ الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. بہت خوش شکریہ آپ دونوں کا. سب سے پہلے محفوظ یار خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پہلے تو تسلیم کرنے کو آپ لوگ تیار نہیں تھے، باقی مہاجر قیادت جتنی بھی پارٹیز موجود ہیں، اب کم از کم رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب ان سے رابطہ کیا جائے گا باقی لوگوں سے بھی، کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے پی ایس پی کو یا مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے تو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے جی ارشد العباد، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آفاق احمد، تمام لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا. بالکل درست ہے، اور یہ رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فیصلے اجتماعی بنیاد پر ہوتے ہیں اور رابطہ کمیٹی کے فیصلے کو ہی عمل درآمد ہوتا ہے. بعض جگہ میری رائے بھی ڈفرینٹ ہوتی تھی، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہیں. یہ سعید تجویز کس کی تھی؟ تو تجویز تو بہت پہلے سے ہم دیتے رہے ہیں، اور ابھی بھی یہی معاملات ہیں. اس میں کسی ایک آدمی کو ہم سرخیل نہیں بنانا چاہتے، اس لیے رابطہ کمیٹی کا فیصلہ کہہ رہے ہیں. اچھا سر، رابطے شروع کر دیے گئے ہیں یا ابھی صرف بات ہوئی ہے کہ جی کرنا چاہیے رابطہ؟ رابطے اب شروع ہوں گے، پہلے سے بھی کچھ لوگوں سے رابطے تھے. اچھا، اس میں پی ایس پی کے لوگ بھی شامل ہیں جن سے رابطے تھے؟ اب یہ پارٹی کس کو کہاں بھیجتی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، پہلے والے رابطے بھی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ پہلے والے رابطے تو فاروق ستار سے، آفاق احمد سے، ڈاکٹر سلیم حیدر سے، ان لوگوں سے تو ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے مجھے علم میں نہیں ہے. اگر پارٹی نے کسی کی اور ڈیوٹی لگائی ہو تو وہ انشاءاللہ کل تک، پرسوں تک بذات ہو جائے گی. پرسوں تک سامنے آ جائے گا. حفیظ الدین صاحب، یہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کیا کہیں، صوبے کے وسیع تر مفاد میں رابطے کا فیصلہ کہ جناب ایم کیو ایم کے دیگر جو دھڑے کہہ لیں یا پارٹیاں بن گئی ہیں ان سب سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے وسیع تر مفاد میں، تو آپ لوگ ساتھ دیں گے اگر ایم کیو ایم پاکستان جس طرح انہوں نے کہا ہے رابطہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کر اور مشترکہ جدوجہد ہوگی؟ دیکھیے، ایک بات سمجھ میں آنے کی ہے، جب یہ رابطہ ہوگا اور کن بنیادوں پہ رابطہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان تمام تفصیلات میں جائیں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ پری میچور گفتگو ہے، اور اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کا بڑا واضح ویو ہے کہ وہ انہوں نے جو اپنے کئی چیزوں کا فیصلہ کیا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، وہ پوری طریقے سے ان فیصلوں پہ قائم ہے، خاص طور پہ بلدیاتی امور پر، اور سندھ میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے، اس کے اوپر. اچھا، اس میں جی ٹھیک ہے. اچھا حفیظ الدین صاحب، اس پر کیا کہیں گے؟ آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ بھی، ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب بھی، آپ نہیں سمجھتے کہ مشترکہ، آپ نے اختلافات اپنی جگہ، لیکن مشترکہ ایک نیا بلدیاتی نظام جو ہے جس پر سب کو اعتراض ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی، آپ کی جماعت کو بھی اعتراض ہے، اس پر کوئی مل کر لائحہ عمل طے کیا جاتا اور مل کر کوئی جدوجہد کی جاتی؟ یار مل کے کی کیا بات کرتے ہو، یہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی اور یہ اسمبلی کے اندر یہ موجود ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں نا. پہلی بات تو کیا اقدامات انہوں نے کیے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا. یہ صرف رابطے سے کیا کام ہو جاتا ہے پورا؟ جی ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب سن رہے ہیں سر آپ؟ رابطہ جب کریں گے تو دیکھیں گے. اگر یہی لبو لہجہ رہا تو سوچنا پڑے گا. ہم تو وسیع تر مفاد، شہر کے مفاد، اس صوبے کے مفاد، عام آدمی کے مفاد کے لیے بلدیاتی کالا قانون تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ بھی شہر کے مسائل ہیں. اگر بلدیہ کو اختیارات ملتے ہیں 140A کے تحت ہر قسم کے مالی، استحکام اور سیاسی، تو معاملات ڈفرنٹ ہوں گے. لیکن اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی اس شہر میں کام کر کے کچھ کام دکھا جائیں گے. تو ایم کیو ایم جو ہے ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ان تمام محفوظ یار خان صاحب ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اکیلے کام دکھا جائیں گے سر، اس کا مطلب کیا ہے سر؟ اشارہ کس طرف ہے؟ اکیلے کام دکھا جائیں گے تو آپ لوگ روکیں گے ان کو؟ نہیں، ہمارا کیا واسطہ کہ ہم روکیں؟ ہم نے اس سے پہلے نہیں روکا ان کو.
ہم نے ان کو اسمبلی میں نہیں روکا. اچھا. ہم اسمبلی سے واک آؤٹ کر جاتے تھے, اسٹرینجر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم چلے آتے تھے, یہ بیٹھے رہتے تھے. حفیظ بھائی, حفیظ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں وسیع تر مفاد کی, وہ کہہ رہے ہیں یہ اگر لب و لہجہ رہا آپ کا تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا ساتھ چلنا. نہیں, اگر یہ لب و لہجے کی بنیاد پہ ہی جاتے ہیں تو ضرور ویسے ہی سوچیں, لیکن ہمارا تلخ لب و لہجہ اس وجہ سے ہے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں, ہم اپنی باتوں کو منوانا چاہتے ہیں. یہ تو حکومتوں میں بیٹھے نا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے محفوظ یار خان صاحب؟ یہ تو آپ کو سر سننا پڑے گا نا, کیونکہ حکومت میں آپ شامل ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری کے باوجود. ہم نے تو صاف کہہ دیا نا. جب ہم نے اس سے قبل بھی کئی دفعہ, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور پھر ووٹ پر آنا چاہیے. سر آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے رابطہ کمیٹی؟ جس دن متفق ہو جائے گی اس دن ہماری گزرا جو ہے استعفیٰ دے دیں گے. اس کا مطلب سرور صاحب, ایک بات میں نے ابھی ان سے کہی, میں مخل کر رہا ہوں. دیکھیے, ہم سب سے رابطے کر رہے ہیں, یہ بھی ہم سے رابطہ جب بھی کریں گے ہم اویلیبل ہیں ہر قسم کے رابطے کے لیے. اور جب رابطہ ہو جائے گا تو پھر سوچیں گے کہ کن بنیادوں پہ یہ رابطہ کر رہے ہیں اور کیسے معاملات ہوں گے. اچھا, لیکن یہ جو اچانک شہر کے بالکل ٹھیک ہے, بغیر ضابطے کے تو رابطہ ہوگا ہی نہیں نا. ایک ضابطہ بنے گا پھر رابطہ ہوگا. اب ضابطہ بنا نہیں ہے, ابھی ضابطہ ہی نہیں بنا. اب کل کی تو بات ہے, اب اس پہ اچھا ہو رہا ہے. اچھا, اس پر محفوظ یار خان سے یہ بتا دیجیے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کہیں سے اشارہ آپ کو ہوتا ہے تب ایسی بات آپ کرتے ہیں, ادروائز تو آپ سولو فلائٹ کے کراچی میں کرنا چاہتے ہیں. اب تو ہماری نظریں اتنی کمزور ہے, اشارہ نظر ہی نہیں آتا ہے. سر اسلام آباد میں اسلام آباد سے جن لوگوں کو اشارے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اپنی تک دو میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں تو ابھی کوئی اشارہ نہیں ہے. اچھا, کہیں سے بھی کوئی اشارہ نہیں, کوئی ڈکٹیشن نہیں, کوئی فون بھی نہیں آتا؟ نہیں, میں تو کم سے کم ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوں. سر آپ کی قیادت سر, آپ کی سینئر کنوینئر, ڈپٹی کنوینئرز, سر وہ اگر ان کو آتے ہوں گے تو میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیتے وہ؟ نہیں, اعتماد کی بات نہیں ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں, جیسے بہت ساری چیزیں آپ کے خاندان میں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں آپ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں, بہت ساری نہیں کرتے ہیں. جو قومی مفاد میں چیزیں ہیں, جو پارٹی کے مفاد میں ہیں, اس کو اگر شیئر کرتے ہیں تو ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں. اگر کوئی فون آتا بھی ہوگا تو قومی مفاد میں آپ تسلیم کر لیتے ہوں گے, بات مان لیتے ہوں گے. جب ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے, ہم نے تو آج تک نہ مانی. اچھا, آپ تسلیم نہیں کریں. حفیظ الدین صاحب, یہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اشارہ ہوا ہے MQM کو, اس کے بعد پھر رابطے پہ آپ کے لیے بھی تیار ہوئے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے مطلب ان تمام معاملات کے اندر خرابیاں پیدا ہوں, لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہیں, یہ اسمبلی میں موجود ہے, اور یہ کر کیا رہے ہیں. میں تو نہیں, آپ کا اس کا جواب تو دیا ہے انہوں نے. یہ تو کر رہے ہیں, یہ تو کر رہے ہیں بھائی, جو اب کر رہے ہیں کہ رابطے کر رہے ہیں, لوگوں سے شہر کے مسائل کو حل کرانے کی بات کر رہے ہیں, بلدیہ کے کالے قانون کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو متحد و منظم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو اچھی بات ہے اگر سارے لوگ منظم ہوتے ہیں, لیکن حفیظ الدین صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج کر رری ہے اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی, MQM بھی مختلف علاقوں میں نظر آئے ہیں, آپ لوگ بھی مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے. تو لیکن ظاہر ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب ابھی اسلام آباد میں انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے, اپنی بات یہاں پر آ کر حکمرانوں کے کان میں وہ آواز دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ سندھ کے حکمران بھی پوری اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ ان کے سمجھ میں آ جائے. لیکن اس بات سے تو آپ بھی متفق ہیں کہ یہ صوبے کے لیے, شہر کے لیے بہت ضروری ہے سب کا اکٹھا ہونا؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, یہ تو جب آئیں گے تو اس سارے مسئلے پہ ساری بات چیت ہوگی. ان کا مدعا کیا ہے, ہمارا جنرلی سوال کر رہا ہوں کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے, یہ شہر, یہ ملک, یہ صوبہ, 20 نکاتی ایجنڈا تو ٹھیک ہے, ایجنڈا تو ٹھیک ہے, عام آدمی کی مہنگائی سے خاتمہ. چلے سر, یہ تو اچھی بات ہے نا بھائی. ہاں, پھر سے میں بار بار والی بات کہہ رہا ہوں جی کہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. بھائی, ہر اس میں
हम हैं हुकूमत में, हम इस वक्त हुकूमत के हलीफ है भाई। तो क्या कर रहे हो? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या महंगाई करवा रही है? कर रहे हैं, वहाँ बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आप हुकूमत में सर, आप महंगाई के लिए वोट दे रहे हैं आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में बैठ कर। नहीं यही तो पूछ रहे हैं, वो हुकूमत में अगर आप हैं तो फिर आपके लोगों को क्या फायदा हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को क्या फायदा हो रहा है आपके हुकूमत में होने से? हमारे हुकूमत में रहने से सिर्फ एक फायदा ये है कि हमारे लोगों की लाशें हमें रोड पर नहीं मिल रही हैं, हमारे लोग उठाए नहीं जा रहे हैं, जो गिरफ्तार शुदगार। सर ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट छोड़ देंगे तो ये काम आपके साथ शुरू कर देगा, कौन करेगा सर ये काम फिर? भाई जो करते हैं वही करेंगे वफाकी हुकूमत। हम तो बहुत दिन से हम तो भुगतते रहे हैं और मजीद भुगतने को तैयार हैं। मैं किसी ये बड़ी अहम जवाब दिया सर, नहीं बहुत अहम। हफीजुद्दीन साहब, आप समझ में आ गया आपको गवर्नमेंट में क्यों है? मैं इस पे कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, ये बहुत दहशत से है। सर बड़ी बात उन्होंने की कि हम आज हुकूमत छोड़ दें तो फिर लोग हमारे गायब होना शुरू हो जाएंगे, फिर लाशें मिलना शुरू हो जाएंगी। सर बहुत बड़ी बात की उन्होंने। हफीजुद्दीन को पता है कि हमारे MNAs MPs को हथकड़ियां लगाकर लाके। हफीजुद्दीन साहब आप जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे सर, आप भी तबसरा तो कीजिए, कोई बोल के लब आजाद देते रहे। करें इसके ऊपर, इस पे कोई तबसरे की या तो ये कह दें कि जी बिल्कुल सच कहा है इन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब इनको इशारा होता है तो ये MPs उठा लेते हैं, MNAs उठा लेते हैं, जमात बन जाती है रातों रात। अच्छा ये इशारे वाली बात आपके ऊपर आ गई हफीजुद्दीन साहब? नहीं वो तो है, वो तो अगर सीटों पे तस्वीर हो जाता पूरा शहर तो किसी एक जमात के हवाले कोई नहीं करता है ना। सर ये इशारा करने में अंदर की बातें भी बाहर आ रही हैं। हाँ नहीं। हो गया था ना, ऐसा तो हुआ था ना, ऐसा तो बार बार होता रहा है। तो ये खौफ और दहशत में क्यों है? इस वक्त MQM निस्फ नहार पे थी, अल्ताफ हुसैन की टूटी बोल रही थी, उस वक्त मुस्तफा कमाल नहीं खड़े हुए थे, सर ये कायम खानी नहीं खड़े हुए कह रहे हैं कि कहीं फैसला हो रहा था सीटों का तो वो मान जाते आप लोग तो शहर आपका होता। नहीं, हम तो मानने वाले नहीं है ना, इसका मतलब इनकी तरह हम इनकी तरह मानने वाले तो नहीं है ना। ये मैं ना मानूं, सारी चीजें मानते भी हैं फिर कहते मैं ना मानूं। चले जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत बातें खुल के कर दी आपने सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, और डॉक्टर महफूज यार खान साहब और हफीजुद्दीन साहब, खासतौर पर डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने तो खुलकर बता दिया जी हुकूमत में हम क्यों हैं। बहुत बड़ी उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी हमें कि हुकूमत में MQM अगर आज है और बाहर आ जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो क्या होगा उससे बचने के लिए वो गवर्नमेंट में बैठना उनकी मजबूरी है। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना इकबाल।